اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ بلندی کی طرف جائیں، نہیں، وہ تو ایک دروازہ تھا، کچھ جگہوں کی سیر کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جہاں بلا لے۔ خدا تعالیٰ نے اپنا قرب دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہاں آپ کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آئے، رب سے ملاقات ہو گئی۔ یونس علیہ السلام کو اپنا قرب دینا تھا، کہاں بیل مچھلی کے پیٹ میں آ جاؤ، اس کے پیٹ میں بلا کے سمندر کی گہرائی میں اپنا قرب دے دیا۔ کہاں اسماعیل علیہ السلام تم آ جاؤ، ہم تمہیں قرب دیں گے، چھری کے نیچے لٹا کے اپنا قرب دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آؤ ہم تمہیں اپنا قرب دیتے ہیں، آپ کے اندر بلا کے اپنا قرب دے دیا۔ کہاں یوسف علیہ السلام آؤ ہم تمہیں اپنا قرب دیتے ہیں، کنویں کے اندر بلا کے اپنا قرب دے دیا۔ تو اس کے لیے جگہ کا تعین نہیں، لیکن پھر بھی جگہ کا تعین کیا، موسیٰ کوہ طور پر آؤ، اے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر آؤ، اسماعیل چھری کے نیچے آؤ، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا آؤ۔ ایسی جگہ پہ جہاں جگہ کا نام ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ہو، نہ زمین ہو نہ آسمان ہو، کیونکہ محبوب جب اپنے محب جب اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے تو پھر جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں کوئی دوسرا سننے والا نہ ہو۔ اگر ملاقات زمین پر ہوگی تو زمین سن لے گی، اگر ملاقات آسمان پر ہوگی تو آسمان سن لے گا، اگر ملاقات چاند پہ ہوگی تو چاند سن لے گا، ملاقات اگر کہیں سمندر کی گہرائی میں ہوگی تو سمندر کی گہرائی سن لے گی۔ ملاقات ایسی جگہ پر ہو کہ کوئی سننے والا نہ ہو۔ تو جب زمین سے آواز گئی یا اللہ تو نے اپنے محبوب سے کیا باتیں کی، تو سورہ نجم میں جواب دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے محبوب سے جو کہا تمہیں کیا لگے۔ ایسی جگہ بلا کر باتیں کی کہ کسی نے سوال بھی کر دیا کہ کیا باتیں ہوئی، تو کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے سے جو وحی کی، یعنی جو بھی باتیں کی، وحی کا معنی سرگوشی ہوتا ہے، جو بھی باتیں اپنے عبد سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آئے۔ جب کسی کو بلایا جاتا ہے اس کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے، باقی سب کے سب خود آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام خود آئے، سواری نہیں بھیجی اللہ، اور سواری نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے آپ کے لیے سواری بھیجی، اور جیسا بندہ ہوتا ہے ویسی سواری بھیجی جاتی ہے۔ میں خاکی ہوں، میری سواری بھی میرے بلانے کے لیے وہی لوگ بھیجیں گے جو زمین سے بنی ہے، لوہا زمین سے بنا، تو گاڑی آئے گی لیکسس، یہ ساری چیزیں آئیں گی، آپ کہیں گے نہیں لیکسس کی گاڑی کی باڈی آج کل لوہے کی نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں آپ کا نالج بہت زیادہ ہے، لوہے کی باڈی باقی اس کی نہیں ہوتی، لیکن لوہا شامل تو ہوتا ہے اس کی باڈی، تو گاڑی وہی آئے گی جیسا میں ویسی میری گاڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے حضور نوری ہیں، سواری بھی وہی آئے گی جو نور سے بنی ہے، بلندی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے سواری بھیجی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جب آئی تو آپ کی گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ امریکہ میں نمبروں کے طریقہ کچھ ڈفرینٹ ہے، پاکستان میں جائیں کچھ ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ، جیسے ان کو سمجھ میں آ جائے ویسا گاڑی کا نمبر لکھتے جیسی سمجھ میں آئے۔ لیکن آج کل طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گاڑی آئی تو اس پہ نمبر پلیٹ نہیں تھی، آپ سمجھے، حالانکہ وہ بہت ساری شوروم سے جو کمزور ترین تھی اسے نکالا گیا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مراد جنت میں ایک ہے، نہیں بہت سارے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گاڑی لائی گئی تو آپ اس کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ اس کا ماتھا، اور ماتھے پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نمبر نہیں ہے، کیونکہ جس پہ آپ سواری کر رہے ہو کوئی نہ کوئی نمبر تو ہونا چاہیے، تو اس پہ نمبر کیوں نہیں، اس پہ محمد کیوں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر پاکستان جائیں تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، جو امیر آدمی ہیں، 50,000 روپیہ دیتے ہیں، گاڑی کے پیچھے نمبر نہیں لکھواتے، بٹ صاحب شاہ پیر کرم شاہ صاحب کے بیٹے ہیں تین، ان تینوں بیٹوں کی گاڑیوں کا نمبر یہ ہے، بھیرا نمبر 1، بڑے بیٹے کی گاڑی کا نمبر ہے بھیرا نمبر 1، چھوٹے بیٹے کی گاڑی کا نمبر ہے بھیرا نمبر 2، تیسرے بیٹے کی گاڑی کا نمبر ہے بھیرا نمبر 3۔ تو بھیرا ان کا سٹی ہے جہاں پیر کرم شاہ صاحب کی قبر ہے، جہاں ان کا گھر ہے، جہاں ان کا مدرسہ ہے، تو امیر آدمی ہے تو گاڑی پہ لکھوا لیا بھیرا نمبر 1، بھیرا نمبر 2۔ جس بٹ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ بٹ لکھوا لیتا ہے، نمبر کٹوا کے 50,000 دے کے BUTT بٹ نہیں، بٹ BUTT بٹ لکھوا لیا، جس کے پاس پیسے آئے شاہ لکھوا لیا۔ تو تم لوگوں نے آج استعمال کی ہے یہ طریقہ کار کہ تم امیر آدمی ہو، تمہارے پاس لاکھوں آ گیا، تم ملینر بن گئے، تم لاکھ پتی بن گئے، تم کروڑ پتی بن گئے، تم نے اپنی گاڑی کے اوپر اپنا نام لکھوایا، گورنمنٹ سے کہا کہ ہمارا نام ہو، اب پولیس والا شاہ مارے گا تو چیک کر لے گا یہ گاڑی کا نمبر کیا ہے، محمد
اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک ہیں. سواری لے کر جاؤ، نام محمد اوپر لکھا ہوا ہو. تو ماتھے کے اوپر جو سواری ہے آپ کی، نمبر پلیٹ پہ نمبر رہی ہے، اس پہ محمد لکھا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر بیٹھے، آپ کی سواری جو ہے وہ چلی. راستے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور آپ کو رکوایا جا رہا ہے اور جگہوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. یہاں یا رسول اللہ یہ مدینہ شریف ہے، یہاں نفل پڑھیے. یثرب کہتے ہیں، بعد میں مدینہ نام بنا. یہاں درختوں والی زمین ہے، یہاں پڑھیے. یہ مدینے میں نفل کیوں پڑھ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں لگنے ہیں، یہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا. یہ کوہ طور ہے، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اتریے، یہاں نفل پڑھیے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، رب کی تجلی پڑھیے. یہاں نفل پڑھیے. یہ بیت الحرم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. یہ جگہ بھی متبرک ہے، یہاں بھی دو نفل ادا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اتر کر جو متبرک جگہ ہیں وہاں نفل پڑھ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جہاں اچھے لوگوں کے پاؤں لگے ہوں، جہاں اچھے لوگوں کی نسبت ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور اسی لیے ہم اولیاء کرام کے مزاروں پہ جاتے ہیں کہ وہاں ان کے صرف پاؤں نہیں لگے بلکہ وہ خود ولی اس قبر میں لیٹا ہوا. تو یہ اس واقعے معراج نے یہ بھی بتایا کہ جو جگہ جہاں جہاں اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں لگتے ہیں وہ جگہ بڑی متبرک ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے، آپ سوا مربع کی سائی کیوں کرتے ہیں؟ وہاں کیا ہوا؟ پانی ڈھونڈا تھا، اب تو پانی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، چونکہ حضرت حاجرہ کے قدم لگ چکے، اب تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم لوگ وہاں دوڑو. ان قدموں کی وجہ سے برکت اتنی پیدا ہو گئی کہ جو شخص وہاں چلتا ہے اور پھر تیز چلتا ہے، قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے لگے گا، رب اس کو بڑی تیزی سے پل صراط سے گزار دے گا. قدم لگے ایک عورت کے اللہ کی نیک بندیاں تو وہ متبرک ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیت المقدس میں پہنچے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں جب جلوہ فرما ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ سارے نبی کس طرح آ گئے؟ ایک سوال کل پہلی دفعہ زندگی میں مجھے وہاں پوچھا گیا، مجھے لڑکا وہ مرضی لگا. سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اب ایک نئی کیٹاگری ہے، سوال پوچھنے والا یہ نہیں بتاتا میں کون. اب اگر اس کو پوچھو بھی نا، اس کے خلاف بات کرو نہیں بتائے گا. یہ میں 2 دفعہ اس کا تجربہ کر چکا. ایک دفعہ مشیگن میں، ایک دفعہ یہاں مشیگن میں وہاں بھی سوال کر رہا تھا، اور اس کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال کیوں کر رہا. کیونکہ جب وہ سوال کرے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا. جس نے سیکھنا ہو وہ آپ کے منہ پہ دیکھتا ہے، اور جس نے بدتمیزی کرنی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ اب یہ پھنسا، ہم لوگ دیکھ رہے کہ نہیں. اب کی تو اب عمر گزر گئی، ابھی تو بچہ پیدا وہ ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد جان لیتے ہیں ہم بھی آگے کرے گا کیا. وہ مجھ سے پوچھتا، مجھے فوراً معلوم ہو گیا مر گئی. کیا لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بیت المقدس میں کیسے آ گئے؟ سالڈ میں سمجھ گیا. میں نے کہا جو رفع عیسیٰ پہ اور واپسی پہ ڈسکس کر رہا ہے لازمی مرضی ہے. میں نے کہا بیٹے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے واپسی پر آنے کا، وہ حاکم بن کے حیثیت کا ہے. ویسے ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہیں بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر، لیکن معراج کی رات نبی کے اعزاز کے لیے بیت المقدس میں پہنچے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر رہتے ہیں، نبی کے اعزاز کے لیے نیچے آئے ہیں. عیسیٰ چوتھے پہ رہتے ہیں، بیت المقدس میں محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں. وہ حاکم بن کر آنا ان کا، وہ میرے نبی نے بتلایا ہے. معراج میں ان کے آنے کا انکار نہیں کیا کہ سارے آئے تھے اور وہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو بیت المقدس میں بھیجا. جاؤ، آج اس آیت پر عمل ہونا چاہیے جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائم پاؤ، وقت پاؤ، تو پھر تم ان کا کلمہ پڑھنا.